الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی ایسی رکھی ہے کہ اس کے اندر حرص کا مادہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اپنے حرص کی وجہ سے وہ ہر چیز میں کثرت چاہتا ہے۔ مال و دولت ہو تو اس میں کثرت چاہتا ہے، حکومت و اقتدار ہو تو اس میں کثرت۔ اسی طریقے سے دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو اس میں کثرت کا خواہاں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیچر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ حرص رکھی ہے۔ چنانچہ اس حرص کا مظاہرہ بچپن سے انسان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہی انسان کے اندر حرص موجود ہوتی ہے۔ جب معصوم بچہ ہے تو اس میں اور کوئی مرض نہیں ہے، اس میں حرص پائی جاتی ہے۔ وہ ہر چیز پر ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کو اپنے منہ میں لیتا ہے، ہر چیز کو اپنے قریب کھینچتا ہے، ہر چیز سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ حرص کا مادہ اس بچے کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کبر نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ اس میں کینہ نہیں ہوتا، بغض اور حسد نہیں ہوتا۔ معصوم بچے میں اگر ہوتا ہے تو حرص ہوتا ہے، حرص کی وجہ سے وہ ہر چیز اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتا ہے، ہر چیز اپنے ہاتھ میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے حرص کے اس مادے کو مارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حج کی عبادت فرض کی ہے۔ اور حج کی عبادت کو اگر غور کریں، اس حج کی عبادت میں حرص ہی کو مارا جاتا ہے۔ انسان کی حرص ختم ہو جائے، اس میں کھانے پینے کی حرص نہ رہے، اس کو ایون پہننے اوڑھنے کی حرص نہ رہے، اس کو سونے جاگنے کی حرص نہ رہے، لہذا دو انسلی چادروں میں لپیٹ کر اس کو لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے حج کی طرف جانا ہوتی ہے۔ اس کے سونے جاگنے کی حرص توڑی جاتی ہے، اس کے اپنے گھر کے مخربی بستر اور گدوں پر لیٹنے کی حرص توڑی جاتی ہے حج کی عبادت کے ذریعے۔ اور یہ وجہ ہے کہ حج کی عبادت سے جب حاجی واپس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معصوم بچے کی طرح بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ من ولدت امہ، کہ ایسے حاجی لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں نے جنا ہے۔ تو گویا کہ بچپن کی جو حرص اس کے اندر تھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حرص کو مار دیا اور معصوم بچے کی طرح اس کو پاک اور پاکیزہ کر کے واپس لوٹا دیا ہے۔ تو اس کے اندر حرص ہے، حرص کی وجہ سے کثرت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی تنبیہ کی الہاکم التکاثر، گویا کہ یہ کثرت کی حرص نے انسان کو جو ہلاکت میں ڈال دیا، اس کے حرص غفلت میں ڈال دیا کہ اس کو کثرت چاہیے، مال کی بھی کثرت چاہیے
اولاد کثرت چاہیے، مال کی بھی کثرت چاہیے، اولاد کی بھی کثرت چاہیے، حکومت اقتدار کی بھی کثرت چاہیے، ضمیر و خطے کی بھی کثرت چاہیے، ہر چیز کی کثرت کا تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ تمام کثیر چیزوں میں سے دو بنیادی چیزیں جس پر وہ محنت کرتا ہے، ایک مال اور دوسرا اولاد، خریدنے کے قابل ہوتا ہے۔ مال اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں سامان راحت کو خریدوں گا، کیونکہ اٹسیلف مال کے اندر ایسی خوبی نہیں ہے کہ وہ کسی کام آ سکے۔ مال کو کھایا نہیں جا سکتا، مال کو پہنا نہیں جا سکتا، ہنڈایا نہیں جا سکتا۔ ہاں مال کو خرچ کیا جاتا ہے، خرچ کر کے اس کی سالن لیا جاتا ہے، مکان خریدا جاتا ہے، بیوی جو ہے وہ بطور نکاح کے بیوی لی جاتی ہے۔ تو گویا کہ مال کے ذریعے سامان راحت کو خریدتا ہے۔ کیوں کہ خود اس مال کے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں کہ انسان ڈالر کھا کے پیٹ بھر لے اور روپے کھا کے پیٹ بھر لے، ہاں روپے کی روٹی اس کو ملے گی، کھا کے پیٹ بھر لے، ہاں روپے کی روٹی اس کو ملے گی۔ تو گویا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کر دیا کہ مال ایک ایسی چیز ہے، یہ بے وفا محبوب ہے۔ یہ جب تک تم سے بے وفائی نہ کرے، تمہاری جیب سے نکل کر دوسرے کی جیب میں نہ جائے، اس وقت تک تمہیں نفع ہی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ اپنی نہ جائے اس وقت تک تمہیں نفع ہی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ اپنی جیب میں سے ڈالر نکال کے جب سامنے دیں گے، اب اس کے بہاف پہ تمہیں روٹی ملے گی، تمہیں سالن ملے گا، تمہیں کھانا ملے گا، تمہیں کپڑا ملے گا۔ تو گویا کہ یہ مال ایک ایسا بے وفا محبوب ہے کہ یہ تم سے جدائی اختیار کر کے ہی تمہیں کسی قابل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مال سے محبت نہ کرو، مال کو ضرورت کے طور پر تو اپنے ساتھ رکھو، اس سے محبت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے وفائی جب تک نہیں کرتا اس وقت تک آپ کے لیے نافع نہیں ہے۔ تو ضرورت کا تعلق مال سے ہو، محبت کا تعلق نہ ہو۔ اور دوسرا اولاد، انسان اپنے اولاد کی کثرت چاہتا ہے، کیونکہ اولاد کے ذریعے سے معاشرے میں اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، اس کو ایک وقار حاصل ہوتا ہے، ایک وجاہت حاصل ہوتی ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے فلاں فلاں عہدوں پر ہیں، میرے بیٹے اس قابل ہیں۔ تو اولاد کے ذریعے سے معاشرے میں اپنی قوت و اسٹرینتھ بناتا ہے۔ تو مال کے ذریعے سے ہماری راحت حاصل کرتا ہے، اور اولاد کے ذریعے سے زمانے کے اندر قوت اور وجاہت پیدا کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر راحت اور وجاہت یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ انسان راحت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور معاشرے میں معزز رہنا چاہتا ہے۔ اولاد کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اسے دنیا کے اندر انسان اس مال اولاد کو ہی سب سے بڑی دولت سمجھتا ہے، لہذا ساری کی ساری محنت اس کی مال کو اکٹھا کرنے میں اور اولاد ہی کی نگرانی اور نگہبانی کرنے میں اور اپنا دست بازو بنانے میں گزر جاتی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مال و اولاد سے بڑی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اور دولت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مال و اولاد تمہاری ایسی دولت نہیں ہے کہ جو ایک خاص منزل و مقام پہ تمہیں پہنچا سکے۔ میں ایک دوسری دولت کی تمہیں خبر دیتا ہوں، اصل دولت تمہارے لیے وہ ہے۔ وہ دولت اگر تمہیں حاصل ہو گئی تو بس اس کا مطلب ہے کہ مال و اولاد کی دولت بھی تمہارے قدموں میں ہے۔ اور وہ دولت کیا ہے؟ وہ قربت خداوندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہو جانے کی دولت ہے۔ فرمایا کہ یہ سب سے بڑی دولت، اس لیے مانوس ہو جانے کی دولت ہے۔ فرمایا کہ یہ سب سے بڑی دولت، اس لیے فرمایا کہ تمہاری مال اور تمہاری اولادیں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں قرب نہیں دلا سکتی۔ ایسا نہیں کہ تمہارے پاس مال بہت ہے، تمہارے اولادیں بہت ہیں، تمہارے پاس سامان راحت بھی ہیں، تمہارے پاس دنیا میں وجاہت اور طاقت بھی ہے، تمہارے پاس دنیا میں وجاہت اور طاقت بھی ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو، بادشاہوں کے بادشاہ کا قرب پا دو، اس کے بالکل تم جو وہ قریب اور اس کے جو وہ دوست اور مانوس بن جاؤ۔ نہیں، یہ دونوں چیزوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلا سکیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بادشاہ وقت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی صاحب منصب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے قریب ہونا چاہتے ہو، اس کے لیے دنیا کے سامان اور ذرائع اختیار کرتے ہو۔ لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا اگر قرب تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے مال کی طاقت اس قرب تک نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں ایک چیز ہے، الا من آمن وعمل صالحا، ہاں وہ قرب پہنچانے کی صرف ایک شکل ہے کہ اعمال صالح اور ایمان باللہ۔
اگر تمہاری ایمان کامل ہے اور عمل تمہارا صالح ہے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ ایسی ریل کی پٹڑی ہیں کہ تمہاری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ وما اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری جو ہے وہ اولادیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہیں دلا سکتی، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ کہ جو ایمان لے عمل صالح کرے، تو ایمان وعمل صالحا، مگر وہ کہ جو ایمان لے عمل صالح کرے، تو ایمان اور عمل صالح یہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، یہ قوت اگر تمہارے پاس ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو تقرب تمہیں نصیب ہو سکتا ہے۔ ورنہ جو ہے مال و اولاد اس پر دنیا میں فخر تو ہو سکتا ہے، لیکن ورنہ جو ہے مال و اولاد اس پر دنیا میں فخر تو ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ فخر تو ہے کہ جی میرا اتنا مال ہے، فخر تو ہے میری یہ اولادیں ہیں، یہ فخر کا باعث تو ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے ذریعے تمہیں کوئی قرب نہیں مل سکتا۔ اگر اللہ تبارک ہے ایمان اور عمل صالح، ایمان عمل صالح، جب یہ اسٹرینتھ اور طاقت تمہارے پاس ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب تمہیں نصیب ہوگا۔ جب بادشاہوں کے بادشاہ کا قرب تمہیں ملا، تمہارے مال بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے، تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے راحت اور طاقت بنیں گی، لیکن ایمان عمل سے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہاری قیمت لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح۔ اب رہا یہ سوال کہ ایمان اور عمل صالح تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے، لیکن ان کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ایمان باللہ بھی ان کا موجود ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تعلق اور وہ خاص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت تو حاصل نہیں ہے۔ اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، جب تک کوئی چیز اپنے کمال تک نہ ہو، اس کے اندر کامل صفات جب تک موجود نہ ہو، کامل صفات جب تک موجود نہ ہو، اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اب دودھ ہے، دودھ کے منافع سب جانتے ہیں کہ دودھ کا یہ فائدہ ہے، دودھ کیلشیم ہے، دودھ ہڈیوں کو بناتا ہے، دودھ انسان کی پرورش کی اور قوت دیتا ہے، لیکن دودھ حقیقت میں دودھ ہو، اگر وہ خالص دودھ نہیں ہے بلکہ اس پر پانی غالب دودھ ہو، اگر وہ خالص دودھ نہیں ہے بلکہ اس پر پانی غالب ہے، اور کہنے کو دنیا اس کو دودھ کہتی ہے، لیکن دودھ کے اوصاف کامل اس کے اندر موجود نہیں ہیں، تو دودھ سے جو بینیفٹ انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں پانی پیاس بجھاتا ہے، تو پانی پیاس اس وقت بجھائے گا کہ جب پانی ہو اور اس کی جو ہے کہ سرٹن مقدار، معتدل مقدار ہو، اب وہ آپ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھائے گا۔ اگر آپ ایک چمچ پانی کسی کو پلا دیا، کیا پیاس بجھی؟ جی نہیں بجھی، کبھی میں نے تو پانی پلایا تمہیں، کہنے کو تو ایک چمچ پانی ہے اور اسے پی بھی لیا ہے، پیاس پانی کی مقدار معتدل، ایک سرٹن مقدار ہونی چاہیے، کوانٹٹی، ایک گلاس لبالب بھرا ہوا پانی کا ہو، اور دوسرا ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے۔ اب ٹھنڈا پانی کا گلاس ہو اور لبالب بھرا ہو، اب یہ پیاسا پیے گا تو پیاس بجھ جائے گی، کیونکہ پانی اپنے کامل اوصاف کے ساتھ جب بدن کے اندر گیا ہے تو اس نے اپنے اثر کو دکھایا۔ لیکن اگر اس کی مقدار بھی ناقص اور اس کے اوصاف بھی ناقص ہوں تو اس وقت تک جو ہے انسان کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک کوئی چیز اپنے کمال کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی اس وقت تک اس پہ حکم نہیں لگتا۔ بالکل اسی طریقے سے ایمان اور عمل صالح یہ اگر کسی کے اندر ہیں اور اس کے اوصاف کامل نہیں ہیں، ایمان ہے بس ایسا لنگڑا ڈلا، اعمال صالح ہیں ایسے ٹوٹے پھوٹے ہیں، بظاہر کہنے کو تو مسلمان ہے، کہنے کو تو نمازی ہے، کہنے کو تو روزے دار ہے، لیکن اس کے کامل اوصاف نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ کامل اوصاف۔ اب ایمان اور عمل صالح کے کامل اوصاف کیا ہیں؟ یہ اس کے تین کامل اوصاف ہیں، ایک علم، دوسرا عمل اور تیسرا حال۔ علم، عمل اور حال، یہ تین اوصاف اس ایمان عمل صالح کے اندر ہونے چاہیے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ ایمان کیا چیز ہے، اور ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے، ایمان بالملائکہ کا مطلب کیا ہے، ایمان بالانبیاء کا مطلب کیا ہے، ایمان بالآخرہ کا مطلب کیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا علم۔ تو ایمان باللہ کے علم ہونا چاہیے، اور جو عمل صالح کر رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا علم ہونا چاہیے کہ نماز کا سٹیٹس کیا ہے،
نماز کی قدر و قیمت کیا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی قدر و قیمت کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، اس کی سنگینی، زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، اس کی سنگینی کیا ہے، تو گویا کہ یہ سب علم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ایمان اور عمل صالح کے علم کامل ہو، اور علم ہونے کے بعد عمل، اس علم پر عمل ہو۔ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو عملی زندگی کے اندر بھی ظاہر ہو کہ واقعہ پر عملی ہے۔ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو واقعہ آپ کی عملی زندگی بتائے کہ واقعہ آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور دنیا پر آپ کی نظر نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ عمل، اسی طرح عمل صالح، نماز کا پتہ، نماز فرض ہے تو آپ واقعی نماز پڑھ کے دکھائیں، اس لیے کہ نماز کے فرض ہونے کا علم ہونا آپ کے لیے کافی، روزے کے فرض ہونے کا علم کافی نہیں ہے جب تک روزہ رکھیں گے نہیں، زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ علم کے بعد عمل، اس ایمان اور عمل صالح پر عمل ہونا چاہیے۔ عملی زندگی آپ کی نظر ہے کہ واقعی آپ نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، روزے رکھتے نظر آتے ہیں، زکاتیں دیتے نظر، آپ نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، روزے رکھتے نظر آتے ہیں، زکاتیں دیتے نظر آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا کر جو بیت اللہ کی طرف جاتے نظر آتے ہیں۔ عمل، اور عمل کے بعد تیسرا درجہ حال، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل کرتا ہے، نماز کبھی چھوڑ گئی تو چھوڑ گئی، کو بہانہ بازی کی زکوٰۃ رہ گئی، تو عمل ایسا ہے۔ لیکن تیسرا حال کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عمل ہے وہ آپ کی طبیعت کا حال بن جائے، اور ایسا حال بن جائے کہ جب تک وہ عمل آپ کر نہ لیں اس وقت تک آپ کو چین نہ آئے۔ یہ وہ تیسری کیفیت حال کی، آپ کا حال بن جائے، تیسری کیفیت حال کی، آپ کا حال بن جائے، وہ شریعت آپ کا حال بن جائے، وہ طریقت آپ کا حال بن جائے، وہ اخلاق حسنہ آپ کا حال بن جائے، عمل تک نہ رہے۔ اس لیے کہ بس اوقات انسان سے عمل تک اگر رہتا ہے اور حال نہیں بنتا تو نماز کبھی پڑھی اور چھوٹ گئی تو انسان کو قلق نہیں ہوتا۔ تبھی تو حضرت حکیم الامت تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے نمازیوں کی چند قسمیں لکھی ہیں۔ فرمایا نمازیوں کی 6 قسمیں ہیں۔ ایک نمازی اصلی، کہ جو اصلی نمازی ہیں، واقعی پکے نمازی ہیں، ہر حال میں نماز ان کی ادھر سے ادھر جانے والی نہیں، گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں نماز ان کا حال بن گئی ہے۔ جب تک نماز نہ پڑھ لیں ان کو چین نہیں پڑتا ہے، نماز چھوٹ جائے تو بچے ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے ہیں۔ اصلی نمازی، اصلی نماز، جیسے لکھا ہے نا کہ سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مرتبہ جو ہے وہ چھوٹ گئی، تہجد کی نماز چھوٹ گئی، آنکھ نہیں کھلی۔ اب جب صبح اٹھے ہیں تو سارا دن ان کو قلق اور افسوس رہا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو تہجد عام روٹین کے مطابق پڑھا کرتے تھے۔ آج تو تہجد پڑھنے والا کہتے ہیں کہ بڑا ولی بھی تہجد پڑھتا ہے، وہاں عام روٹین تھی تہجد پڑھنے کی۔ اب آپ کی تہجد چھوٹی تو سارا دن آپ روتے گزاری، سارا دن رو رہے ہیں، استغفار کر، تڑپ رہے، ہائے میری تہجد چھوٹ گئی، ہائے وہ تہجد چھوٹ گئی، وہ گیا وقت واپس کیسے آئے گا؟ گزرا زمانہ واپس آتا نہیں۔ اب اگلے دن جب رات کو سوئے ہیں، عین تہجد کا وقت ہوا تو کسی نے آپ کا انگوٹھا پکڑ کے جگایا، آپ نے آنکھ کھولی تو سامنے ایک شخص، آپ نے کہا تو کون ہے؟ اس لیے کہ سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ظاہر کو مار کی اور جنگیں چل رہی تھیں تو پہرا بہت سخت تھا، محل کا ایسا سخت پہرا تھا کہ وہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ آپ نے اس کو پکڑ لیا، تو کون ہے؟ اندر کیسے آیا؟ دربان نہیں ہے بھائی؟ کہا کہ اس روشن دان سے آیا ہوں۔ ہیں وہ کیسے؟ کہا کہ میں ابلیس ہوں، میں ابلیس ہوں، آپ کو تہجد کے لیے جگانے آیا ہوں۔ اس نے کہا تو ابلیس ہو کر مجھے تہجد میں جگانے آیا کیوں؟ کہا کہ اصل میں بات، آپ میرا شکریہ کریں، آپ کو تہجد کے لیے جگا دیا، آپ الٹا مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، تو شیطان ابلیس ہو کر مجھے تہجد میں جگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں کوئی اور راز ہے، بتا ورنہ میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ کہنے لگا اصل بات یہ، کل آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی تو سارا دن آپ اتنا روئے ہیں، اتنی ندامت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا کہ 100 تہجد کا ثواب لکھ دو، ایک تہجد نہیں 100 تہجد کا ثواب لکھ دو۔ اتنا صدمہ و ندامت، 100 تہجد کا ثواب ملا تو مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ آج پھر یہی ہو اور پھر 100 تہجد لے جائیں۔ میں نے سوچا آج جگا دوں، ایک ہی تہجد پڑھے گے تو ایک تہجد کا ثواب ملے گا، اور یہاں تو 100 تہجد لے جائیں گے رو رو کے۔ تو گویا کہ ندامت اللہ کو بڑی پسند۔ گناہوں پر استغفار یہ جو ہے نیکیوں پر استکبار سے افضل ہے۔
یعنی نیکی پر تکبر کرنا اس سے افضل یہ ہے کہ انسان گناہوں پر نادم رہے. تو دیکھو یہ اصلی نمازی ہیں. نادم رہے تو دیکھو یہ اصلی نمازی ہیں کہ نمازی جب اصلی اور حال بن جاتی ہے ان کا نماز، تو نماز اگر چھوٹتی ہے تو قلق ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اصلی نمازی. دوسرا فرمایا کہ وصلی نمازی. وصلی کا مطلب ہے کہ نمازیوں کے ساتھ اگر ملے تو نمازی ہو گئے، اور نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے. نمازیوں کے ساتھ اگر ملے تو نمازی ہو گئے، اور نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے تو نماز چھوڑ دی. نمازیوں میں بیٹھے نماز پڑھ لی، نمازی نہیں تو چھوڑ دی. یہ وصلی یعنی سیزنل نمازی ہے. یہ وصلی. تو پہلے اصلی، دوسرے وصلی، اور تیسرے فرمایا کہ یہ فصلی. فصلی کا مطلب ہے کہ پڑھنے لگ گئے، عید آ گئی، عید نماز پڑھنے لگ گئے. تو کہ اصلی نمازی اور دوسرا وصلی نمازی، تیسرا فصلی نمازی ہے سیزنل. اور چوتھا فرمایا 8 کے. 8 کے مطلب ہے جمعہ پڑھتے ہیں صرف. ان کو عام 5 نمازوں کی پرواہ نہیں، صرف جمعہ پڑھتے ہیں. یہ 8 کے ہیں. کھاٹ کا مطلب یہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں صرف. کوئی جنازہ ہو گیا تو نماز پڑھ لی، اس کی چھٹی. اور چھٹے ہیں 360 کے، یعنی صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں. تو گویا کہ پہلے اصلی، دوسرے وصلی، تیسرے فصلی، اس کے بعد 8 کے، پھر کھاٹ کے، اور پھر 360 کے. تو یہ 6 قسمیں، پھر کھاٹ کے اور پھر 360 کے. تو یہ 6 قسمیں نمازیوں کی. تو اب اس میں دیکھو پہلے جو نمازی اصلی ہیں ان کا نماز ان کا حال بن گئی ہے. جب ان کا حال بن گئی اب یہ نماز چھوٹنے والی نہیں ہے. اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو پھر یہ رو رو کے اللہ کو مناتے ہیں، رو کے اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی، تیری نماز چھوٹ گئی. کیونکہ حقیقی عبادت تو ہے ہی نماز. تو دیکھو، تو تیسرا حال، تو گویا کہ علم، عمل اور حال. تو حال بننا ضروری ہے. اس کی مثال حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. دیکھو کسی محبوب سے آپ کو محبت ہو گئی، ایک آپ کو اس سے محبت ہو گئی، ایک آپ کو اس سے محبت ہے، یہ علم کا درجہ بمنزلہ علم کے. پھر آپ نے اس کو قورمہ بریانی کھلایا، کھانا کھلایا اس محبوب کو، یہ عمل. گویا کہ عملی طور پہ آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس کے سامنے جو پرتکل دسترخوان بچھایا. اور تیسرا فرمایا کہ اس خان بچھایا. اور تیسرا فرمایا کہ اس کے بغیر طبیعت میں بے چینی ہونے لگی، اس کی یاد آنے لگی، اور اس کے بغیر دل بے چین رہنے لگا. فرمایا یہ حال ہے. پہلا بمنزلہ علم، دوسرا بمنزلہ عمل، اور تیسرا بمنزلہ حال. ہوتا یہ کہ جس سے ستا ہے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا، اس کی یاد ستاتی ہے، اس کو بے چین کروٹیں بدلتا ہے. جیسے حضرت شیخ قطب العالم مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رسول اللہ کے ساتھ جو عشق اور محبت و وارفتگی تھی، اس کو ہے کہ مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں. یعنی جدائی کی رات کیسے گزرتی ہے کروٹیں بدل بدل کے، یہ تو کسی عاشق سے پوچھو. صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، عاشق سے پوچھو. صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، تبھی ان کے عشق کی بارفتگی کا عالم یہ تھا. رسول اللہ کے بغیر تڑپ رہے ہیں اور یہاں تک اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تو بات وہی ہے. تو یہ تو سچی محبت جب ہو جاتی تو اس کی فرقت میں جدائی میں تکلیف محسوس کرتا ہے. ورنہ انسان بہت سے مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھلایا پرتگال کیا، کھانا کھائے چلے گئے، آپ اس کی یاد بھی نہیں آتی. یہ فرمایا کہ اگر اس محبوب سے سچی محبت ہے، محبت حال بن گئی، اب آپ اس کی جدائی کی تکلیف محسوس کریں گے. فرمایا یہ حال. بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ انسان ایمان و عمل صالح کو علم، عمل اور حال، یہ تینوں درجوں کے اندر جب پختہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا کوئی عمل چھوٹتا نہیں ہے. وہ عبادات شریعہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. وہ چاہے نہ چاہے اس سے عبادات، اذکار، اشغال ظاہر ہونے لگتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلق تر متوجہ رہتا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ رہتا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں رہتا ہے. یوں اس لیے کہ درجہ احسان اس کا حال بن جاتا ہے، اس کا حال بن جاتا ہے. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، بیویوں کے ساتھ اور جو بچوں کے ساتھ یا اپنے اقارب کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سراپا قرآن تھے. گویا کہ ایک دو گتوں کے اندر بند قرآن ہے جو علمی قرآن ہے، اور ایک چلتا اللہ کو دیکھ لو. تو فرمایا کہ آپ کے اخلاق تو خالص قرآن تھے. کیا مطلب؟ کہ قرآن کریم میں جتنے اخلاق حسنہ کی گفتگو ہے، قرآن کریم کے اندر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ فضائل اور مناقب ذکر کیے ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کی کیفیات کا حصہ بن گئے ہیں. اس دفعہ کان خلق قرآن کا حصہ بن گئے ہیں. اس دفعہ کان خلق قرآن. تو آپ کے اخلاق تو قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے. یہ وہ حال ہے گویا کہ قرآن کریم کے اندر جو کچھ عوامر و نواہی ہیں، جو اخلاق حسنہ کے ابواب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو اپنی طبیعت ثانیہ بنا دیا ہے. آپ گویا کہ چلتا، جب عبادات شریعہ کو کوئی مسلمان اپنا حال بنا لیتا ہے، صرف علم تک نہیں رہتا، صرف عمل تک نہیں رہتا، بلکہ اس کو اپنا حال بنا لیتا ہے، تو پھر ایک وقت کی نماز بھی اگر چھوٹتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے. ایک رکعت بھی اس کی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو تڑپنے لگتا ہے، کیوں اس کا حال بن جاتا ہے. تو بس یہی وہ تڑپنے لگتا ہے کیوں اس کا حال بن جاتا ہے. تو بس یہی وہ کامیابی کا راستہ، اپنا حال بنائے. علم اور عمل، یہ دو چیزیں تو بس اوقات انسان کو، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹڈی سے، اپنی تھوڑی سی محنت سے حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن حال بنانے کے لیے صحبت کی ضرورت ہے. اللہ بتا ہے جب صاحب حال کی صحبت کے اندر بیٹھے گا، اب جو خانقاہوں میں بیٹھے مشائخ سلسلہ کی صحبتوں کے اندر بیٹھے گا، جنہوں نے اس شریعت کو اپنا حال بنا لیا اور طریقت کی شکل میں ان کا حال ظاہر ہو رہا ہے، جب ان کی صحبتوں بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس حال کا پرتو اس کو بھی نصیب فرما دیتے. اس وقت قرآن نے کہا یا ایھا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچوں کے ساتھ جڑے رہو. اب دیکھو یا ایھا الذین آمنوا میں ایمان کا بھی ذکر، اتقوا اللہ کے اندر عمل کا بھی ذکر، کہ یہ تقوی والے بھی عمل بھی کرتے ہیں. تو تقوی کے بعد پھر کیا چیز رہ گئی؟ ایک چیز رہ گئی، اس کو تقوی کو اپنا حال بنائیں. حال بنانے کے لیے کیا؟ تقوی کو اپنا حال بنائیں. حال بنانے کے لیے کیا راستہ ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑے رہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو. مشائخ سلسلہ کی خانقاہوں میں جا کے لا الہ الا اللہ کے ضربے لگاؤ، ان کے پاس بیٹھ کے جو وہ مراقبے اور مشاربے کرو. اب تمہاری حالت یہ ہوگی کہ یہ مراقبے اور مشاربے کرو، اب تمہاری حالت یہ ہوگی کہ یہ ایمان اور تقوی تمہارا حال بن جائے گا. جب حال بن جائے گا، اب یہ جو شریعت تم سے چھوٹنے والی نہیں. اب یہ تمہارے جو رگ و پے کے اندر جو ہے اللہ کا تعلق اور اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی جو ہے ایک خاص نسبت لگی، تو جس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم سچے بندے نظر آؤ. اس لیے فرمایا تو حال بنانا ضروری. تو کہ پہلا علم، دوسرا عمل اور تیسرا حال. اس لیے آج اگر ہم جو کہتے ہیں کہ یہ نماز چھوٹ جاتی ہے، اجی روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، اجی یہ ہو گیا، عذر کرتے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے ایمان اپنا حال نہیں بنایا. اگر اس کو اپنا حال بنا لیں گے تو پھر ہم سے کوئی عبادت چھوٹنے والی نہیں ہے، پھر کوئی عذر معذور نہیں ہے. حال بنانے کو کم. اور یہ تو قرآن کریم میں ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. مفسر فرماتے اس آیت میں حال ہی بنانے کا اشارہ کیا گیا ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے دہل جائیں، اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ حالانکہ ایمان والے ہیں، عمل صالح بھی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ ان کے دلوں کو دہلا کیوں رہا ہے؟ ان کے دلوں میں خشیت و خوف کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تعلق ان کا حال بن جائے، یہ ایمان عمل صالح ان کا حال بن جائے. اس لیے فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اس پر واقع لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات ان کو عطا کر رکھے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں، بڑے قابل شاگردوں میں سے ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور جو وہ مجاہد بھی ہیں. بڑے اوصاف ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے تھے. اور اپنے زمانے میں ایک بہت بڑے نواب زادے تھے، بہت بڑے نواب ان کے بیٹے تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ جب تک میں نواب زادوں کے اندر بیٹھ کے تقریبات کرتے تھے، ہم کھاتے تھے، پیتے تھے، پکنک مناتے تھے، فرمایا کہ میں ہر وقت غمزدہ ہی رہتا تھا. ہم کسی دوسرے نواب زادے کے گھر جاتے، اس کے محل کو دیکھتے تو مجھے افسوس ہوتا کہ یار میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، یار اس کا محل تو میرے محل سے زیادہ اچھا ہے،
یار اس کے بعد یہ کپڑے تو میرے کپڑوں سے اچھے ہیں. میں ہر وقت جو ہے کہ آج کی زبان میں کمپلیکس اور احساس کیتری کا شکار رہتا. مجھے جو وہ زندگی کا لطف ہی نہیں آتا تھا. لیکن فرمایا کہ جب سے میں نے غریبوں کے ساتھ دوستی شروع کر دی, غربا کے ساتھ بیٹھنے لگا, تو فرمایا کہ میں قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار بن جاتا ہوں. یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس تو ہے, یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے تو یہ عطا کر رکھا ہے. ظاہر ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک وہ وقت تھا جو من مانی زندگی گزارتے تھے, عیاشی کی. ایک مرتبہ یہ کسی سیبوں کے باغ کے اندر گئے, وہاں سیب کے باغ وہاں رقص و سرود کی محفل ہے اور وہاں ستار بجائے جا رہے ہیں, گانے بجانے چل رہے ہیں, دوستوں یا ہلڑ بازی ہو رہی ہے. ان کے پاس بھی رہے دوستوں یا ہلڑ بازی ہو رہی ہے. ان کے پاس بھی جو ایک ستار ہے اس ستار کو بجا رہے ہیں. تو اور سیبوں کی دعوت تھی, لوگ سیب کھا رہے ہیں کہتے ہیں. اب وہ ستار بجاتے بجاتے جیسے اس کی تاروں پہ انگلیاں ماری تو اس میں سے آواز آئی. آواز کیا آئی؟ یہ آیت الم یعن للذین آمنوا والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں. یہ آواز آئی. اب انہوں نے ایک مرتبہ سوچا کہ کہاں سے آواز آ رہی, پھر وہ اس کی تاروں کو جنبش دیتے ہیں, پھر وہی آواز آتی. ایک دو دفعہ سنا, سمجھ گیا کہ تو اس میں سے آواز آ رہی ہے, اور اس آیت کا ایسا اثر دل پہ پڑا, آواز آ رہی ہے, اور اس آیت کا ایسا اثر دل پہ پڑا کہ آپ نے اس ستار پھینکا اور تڑپ گئے اور کہا کہ الان الان, ہاں آ گیا وقت, آ گیا وقت. میں گویا کہ میرا دل اب اللہ کے ذکر سے دہل گیا, ڈر گیا ہے. بس الان الان کرتے وہاں سے اٹھے. بس وہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہدایت فرمائی, امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں آ گئے عبداللہ بن مبارک. تو دیکھو ایک آیت نے عبداللہ بن مبارک کی زندگی بدل دی. کیوں؟ اس ایک آیت نے ان کا حال بنا دیا. علم تو ان کو تھا کہ اللہ ایک ہے, علم تو تھا کہ نماز روزہ فرض ہے, تو پھر اللہ رسول پر جو ایمان تو وہ حال بن گیا. جب حال بن گیا تو الان الان کہتے ہوئے جو دوڑے ہیں اور توبہ طائب ہوئے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقت کا اتنا بڑا جو محدث و مفسر بنا دیا. اس لیے آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز میں دل نہیں لگتا, ذکر میں دل نہیں لگتا, اس لیے لگتا کہ ہم نے اس کو اپنا حال لگتا, ذکر میں دل نہیں لگتا, اس لیے لگتا کہ ہم نے اس کو اپنا حال نہیں بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو 5 وقتہ عبادت ہم پہ لاگو کرتے ہیں, خاص طور یہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے, اور آج شام ماشاءاللہ تراویح ہوں گی, تو رمضان المبارک جو آ رہا ہے, یہ رمضان کا مہینہ تو حال بنانے کا مہینہ ہے. 11 مہینے کرتے آ رہے ہیں, لیکن وہ حال اگر نہیں بنا تو حال بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا. جہاں 11 مہینے آپ اللہ کے سامنے 20 سجدے کرتے تھے, 20 سجدے کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نماز کو آپ کا حال بنانے کے لیے رمضان میں 40 سجدے کر دیے. 20 تراویح کے اندر مزید آپ کو سجدے عطا کر دیے. تو آپ جو وہ 20 سجدے سارا اس میں کرتے چلے آ رہے ہیں, اور یہاں آپ کو جو 20 اور بڑھا دیے 40 سجدے. کیونکہ فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں, فجر کی 2 رکعت, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, مغرب کے 3 فرض, عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر. ٹوٹل کتنی رکعت بن گئی؟ 20 رکعت بن گئی. تو دیکھو, تو گویا کہ 20 رکعت میں آپ 40 سجدے کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں 20 تراویح کر کے 40 اور ایڈ کر دیے, گویا کہ آپ 80 سجدے روزانہ کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ سجدہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں پہ ہوتا ہے. اب 80 مرتبہ دن رات میں اللہ کے قدموں میں آپ کا سر ہوگا, تو کیا نماز آپ کا حال نہیں بنے گی؟ حال بنے. اور حال بننے میں رکاوٹ جو چیزیں تھیں وہ رکاوٹیں بند کر دی. یہ کھانا ہے, یہ پینا ہے, یہ خواہشات ہیں, اللہ نے سارے کے سارے راستے بند کر دیے کہ یہ اصل عبادت تمہارا حال اس لیے نہیں بن پا رہی کہ تم کھانے پینے میں گھنٹوں زیادہ صرف کرتے ہو, خواہشات کے اندر لگے رہتے ہو. اللہ نے سارے روک دیے. سارا دن ہی بندہ اللہ کی تلاوت اور اللہ کے تسبیح و اذکار کے اندر لگا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کا تعلق آپ کا حال بن جاتا ہے. اس لیے رمضان کی عبادت دی, اسے رمضان سے بہتر کوئی عبادت نہیں کہ آپ اس کو اپنا حال بنا لیں. نمازوں کو اپنا حال بنا لیں, عبادت تلاوتوں کو اپنا حال بنا لیں. یہ نہ کھانا نہ پینا, یہ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہ ممانے روک دیے. ادھر شیطان وہ جو آپ کو ان باتوں اپنا حال نہیں بنانے دیتا تھا، ان شیطانوں کو اللہ تبارک و تعالی بند کر دیا، جیل میں ڈال دیا اور جیل خانے میں ان کو جکڑ دیا، صرف اس لیے کہ میرے بندوں کو یہ عمل کو حال بنانے میں رکاوٹ پیدا نہ کرے. تو دیکھو اللہ نے خارجی سارے ممانے روک دیے، باطنی سارے ممانے روک دیے. مقصد صرف ایک ہے کہ بندہ ساری عبادات کو اپنا حال بنا دے. اسے رمضان میں جم کر ساری عبادات کو اپنا حال بنا دے. اسے رمضان میں جم کر عبادتیں کریں، پوری نمازیں پڑھیں. لوگ عشاء کی جو ہے وہ جلدی عشاء کی نمازیں پڑھ لو جی، 7 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو. نہیں بھائی نہیں، کہ 2 پڑھ لو فرض کافی نہیں. 17 رکعت پوری عشاء کی 17 رکعت ہیں. پھر تراویح ہیں، پھر تراویاں ہیں، پھر جب مغرب کی پوری 7 رکعت ہیں. اور عصر کی سنتوں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ عصر کی غیر موقعہ سنتوں میں اللہ نے جو راز رکھا ہے یہ تو اہل دل جانتے ہیں. لہٰذا عصر کی سنتوں کا اہتمام کرو، پھر دیکھو کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اپنی جو